اللہ رب العالمین کا حق تو یہ ہے ہم سال کے 12 مہینے متقی بندے بنے ہیں، مومن بندے بنے رہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے اگر ہم نے عبادت کو، تقوی کو اور اسی طریقے سے نماز روزے کو ایک مہینے کے لیے خاص کر لیا تو سمجھ لیجیے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہم مکمل طور پر مومن بنے ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک مہینے عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن پھر رمضان کے بعد ہی ہماری تمام وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو کہ رمضان سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا اگر ہم اپنی عبادتوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت مسلسل اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم رمضان میں کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، ہم تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے تو ہم اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں، لیکن فرائض سے کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا۔ فرائض کے متعلق، فرض نمازوں کے متعلق ہم یہ سوچیں کہ ایک وقت پڑھیں 4 وقت چھوڑ دیں یا پھر کلی طور پر پڑھیں گے نہیں، یہ تو سراسر اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ حاضرین اجتماع، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جو کہ تنہا تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے۔
لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ رمضان کے بابرکت مہینے سے نکلے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے ہم لوگ رمضان کے بابرکت ایام سے مستفید ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے مہینے سے گزر رہے تھے، لیکن اب ہم اس سے نکل چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے پیش نظر اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، نوجوانوں کے کردار کو دیکھیں اور اپنے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے حالات کو دیکھیں، احوال کو دیکھیں، تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رب کی عبادت صرف ایک مہینے کے لیے فرض ہوئی تھی۔ اپنے اعمال کو درست رکھنا، اپنے احوال کو صحیح رکھنا صرف ایک مہینے کے لیے تھا، جو کہ سراسر رب العالمین کے فرمان کے عین خلاف ہے۔ لہذا اسی کے پیش نظر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رمضان کے بعد مسلمانوں کا حال۔ حضرین کرام، ہم دیکھتے ہیں رمضان جب آتا ہے تو اس کے اندر ہمارے اندر ایک عبادت کرنے کے جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے پیش نظر ہم مساجد میں جمع ہوتے، نمازوں کو پڑھتے ہیں، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ دیگر اور جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہے، چاہے نوافل ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، یا پھر کسی بھی صورت میں ہو، اکثر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ کے متقی بندے بن جائے، اللہ کے مومن بندے بن جائے۔ لیکن جیسے ہی رمضان سے نکلتے ہیں ہم تمام چیزوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ہم تمام چیزوں کو کلی طور پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ہمارے عبادتوں کے بھی خلاف ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ مومن بندے وہ جو اپنے اعمال پر دوام برتتے ہیں، جو اپنے اعمال کو مسلسل کرتے رہتے ہیں، یہ ہے اصل عبادت۔ اور رمضان کی قبولیت کی سب سے اہم چیز اگر ہمیں نوٹس کرنا ہے اور ہمیں جاننا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا رمضان کے بعد کیا حال ہے۔ ہم رمضان کے بعد بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر اطاعت ہے کہ نہیں، فرمانبرداری ہے کہ نہیں، یا پھر صرف اور صرف نافرمانی بھری پڑی ہے۔ رمضان کے اندر جو تمام مقاصد تھے، جو فوائد تھے، اس کو ہم نے حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کا سب سے اہم مقصد جو تھا وہ ہے تقوی۔ کیا ہم نے حقیقی معنوں میں رب کا تقوی اختیار کر لیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم ڈرنے والے بندے بن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، جتنے بھی اس دنیا کے اندر ایمان والے ہیں سبھی کو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، صرف 2 مہینے کے لیے نہیں، صرف شوال، ذوالحجہ یا صرف رمضان کے لیے نہیں، صرف محرم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین کا حق تو یہ ہے ہم سال کے 12 مہینے متقی بندے بنے رہے، مومن بندے بنے رہے۔ لیکن اس بات پہ یاد رکھیے، اگر ہم نے عبادت کو، تقوی کو اور اسی طریقے سے نماز روزے کو ایک مہینے کے لیے خاص کر لیا تو سمجھ لیجیے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہم مکمل طور پر مومن بنے ہی نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک مہینے عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن پھر رمضان کے بعد ہی ہمارے تمام وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو کہ رمضان سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر ہم اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت مسلسل اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم رمضان میں کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، ہم تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے تو ہم اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں، لیکن فرائض سے کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا۔ فرائض کے متعلق، فرض نمازوں کے متعلق ہم یہ سوچیں کہ ایک وقت پڑھے 4 وقت چھوڑ دیں یا پھر کلی طور پر پڑھے ہی نہیں، یہ تو سراسر اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف ہے۔
اللہ رب القرآن کریم کے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ رب کہہ رہا ہے، غور سے سنیے ماں بہنوں آپ لوگ بھی سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي کہ اے لوگوں تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ تمام لوگ اللہ مخاطب کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا کہ اے لوگوں تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو کہ دنوں رات محنت کرتی ہے، محنت کرنے کے بعد سوت کاٹتی ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے جو سوت کاٹ کے بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، کہ جو دنوں رات محنت کر کے ایک کپڑے کو ایک سوت کو تیار کرتی ہے، جس کے بعد وہ کیا کرتی ہے جب مکمل تیار ہو جاتا ہے تو اسے کینچیوں سے کتر دیتی ہے، پورے دن بھر کی محنت کو ایک ہی وقت میں برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم ایک مہینہ مسلسل عبادت کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن پھر میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، اگر رمضان کے بعد ہماری نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، ہماری عبادتیں غائب ہو جاتی ہیں، قرآن کو ہم نے تاج پر سجا کر رکھ دیا ہے، ہمیں اب سال پر کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیے ہم نے رب کے فرمان کے خلاف کیا ہے، اور ہم اللہ رب کیا کہہ رہا ہے تم لوگ اسی عورت کے بارے میں ہو جس نے پورے اپنے سامان کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ہماری عبادتیں بھی غارت و برباد ہو سکتی ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں جو دنوں رات مسلسل محنت کے بعد ہم کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے رب العالمین ہماری مغفرت کر دے گا، رب العالمین ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، تو میرے بھائیوں اگر ہم رمضان کے بعد بے نمازی ہو جاتے ہیں، مساجد کو ویران چھوڑ دیتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیے ہم نے اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ ہم نے تو رسمی طور پر رمضان کے لحاظ سے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں تاکہ لوگ دیکھنے والے یہ نہ کہیں جو کہ رمضان کا بھی لحاظ نہیں کر رہا ہے، رمضان کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ۔ اگر ہم صرف رمضان کے لیے آتے ہیں، رسمی طور پر آتے ہیں، تو یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا کسی کام کا نہیں، ہمارے منہ کو مار دیا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی نمازوں کو اور اسی طریقے تقوی کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں جس طریقے سے رمضان میں تھا۔ اور دوسری چیز ہمارے اندر صرف عبادات کے متعلق کمی نہیں آتی ہے، بلکہ سب سے بڑا اثر ہمارے اسی طریقے سے نجی زندگی، کاروباری زندگی، اخلاقیات اور دیگر بہت ساری چیزوں کے اندر ایسا بدلاؤ آتا ہے، ایسا انقلاب کرتا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ تصور نہ کر سکے کہ جو بندہ رمضان کے اندر ایک جھوٹ بولنے سے ڈرتا تھا، دوسروں کو دھوکہ دینے سے ڈرتا تھا، دوسروں کو کے ساتھ بےایمانی کرنے سے ڈرتا تھا، رمضان کی بات پھر وہی شخص اس طریقے دھوکہ دڑی، فریب، دھوکے بازی، اسی طریقے غیبت، چگلی، حسد، یہ ساری چیزیں کیسے آگے میرے بھائیوں؟ تو اس بات کو یاد رکھیے اگر رمضان کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے حقیقی معنی میں تقوی اختیار ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ ہو رہا ہے۔ آج ہم دنوں رات رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہی ہم حسد شروع کر دیتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی سے بغض رکھتے ہیں، جس سے رمضان سے پہلے ہم ایک دوسرے سے بات کٹ تھی، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عید ہمیں یہ درس دیتی ہے، عید کا جو دن ہے یہ ملاقات اور ملنے جلنے کا، ایک دوسرے سے گلے مل کر ایک دوسرے کے گناہوں کو، اسی طرح غلطیوں کو معاف کرنے کا دن ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں درس دیتے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ ایک عیدگاہ میں جمع کر دیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ تم تمام کے تمام مومن ہو، تمام کے تمام بھائی ہو، لہذا کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو، یہ تم پر عائد ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، ہم ایک دوسرے کی حسد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، عداوت، دشمنی نہ رکھو، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر کر مت بھاگو، قطع تعلقی مت کرو، بلکہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب کے سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تمام کے تمام بھائی بھائی ہو، لہٰذا تم لوگ بھائی بھائی بن کے رہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں شیطانی چالیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائی سے دور رکھ رہی ہیں۔
حالانکہ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام سے اتنی محبت تھی جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طریقے سے رہنے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کیا حق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا يَقْتُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَىٰ هَاهُنَا۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، اس کو قنطر نہ سمجھے، ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، الفت کے ساتھ رہے۔ یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہو، دوسرے کا مذاق مت بناؤ۔ اگر اللہ نے کسی کو رتبہ دیا ہے، کسی کو پیسہ دیا ہے، تو کوئی کسی سے بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کے صاف الفاظ سے کہ اللہ رب العالمین تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے سنیے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں سنو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، ہم نے تمام دنیا والوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر اس کے بعد ہم نے الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان، الگ الگ شعبوں میں پیدا کر دیا، یعنی کسی کو خان بنا دیا، کسی کو انصاری بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا؟ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھے، ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے لگ جائے، مذاق بنانے لگ جائے، یا پھر اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ مال و دولت دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، کسی کو کسی وجہ سے افضلیت ہے، کسی کو کسی کی وجہ سے برتری حاصل ہے، کسی کو مقام مرتبہ اور رتبہ اور شہرت حاصل ہے، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے اللہ کے لیے دل میں ڈر کا پیدا ہو جانا۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ صرف ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے افضل ہو سکتا ہے۔ دلوں کے اندر وہ تقویٰ جیسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے افضل ہو سکتا ہے۔ اسی صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے فلاں بندہ نماز بہت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اسی طریقے سے سنتیں بھی پڑھتا ہے، تو سوچتا ہے کہ میں اور زیادہ پڑھوں گا۔ کوئی نوافل پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اور زیادہ نوافل پڑھوں گا تاکہ میں اس سے زیادہ مرتبہ حاصل کر دوں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھتے ہیں فلاں بندہ کام میں اتنا آگے نکلتا ہے، ہم بھی آگے نکلیں گے۔ آج فلاں بندہ ایک بلڈنگ کھڑی کر لیا، ہم 2 بلڈنگ کھڑی کریں گے۔ میرے بھائیوں آج ہم دنیا داری میں تو آگے نکل رہے ہیں، دنیا داری میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن تو کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم دین کے معاملے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دین کے معاملے ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، جس کے سبب آج غیر مسلم اٹھا رہے ہیں، جس کے سبب آج دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مذاہب نون مسلمس ہیں وہ لوگ ہمارے بکھرنے کا، منتشر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ضرورت کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لیں، تاکہ پوری دنیا بھی مل جائے تو ہمیں اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، ہمارے ایمان کو خرید نہ سکے۔ اور ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص اسے اپنی جگہ سے اپنے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج تھوڑے سے پیسے کی ہم بک جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے اگر ہمیں ملتے ہیں تو ہم سودی چیز کھانے لگتے ہیں، سودی کاروبار کرنے لگتے ہیں، بینکوں سے نکلنے والے انٹرسٹ کو کھانے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ ہم رمضان کے دنوں میں تو بہت اچھے سے بچتے تھے، حرام چیزوں سے بچتے تھے، غیبت سے بچتے تھے، چغلی سے بچتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو تو اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے رب العالمین نے کہا۔ اگر ہم رمضان کے اندر حقیقی معنوں میں مومن بندے بن رہے ہیں تو ہمیں رمضان کے بعد بھی ویسا ہی رہنا ہے، ورنہ اس بات کو یاد رکھیے ایک مہینہ کچھ رہنا، دوسرے مہینے کچھ رہنا اور تیسرے مہینے کچھ رہنا، یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے کہ اپنے آپ کو بدلتے رہنا۔ میرے بھائیو یہ دنیا داری میں تو چل جائے گا لیکن دین کے لحاظ سے نہیں چلنے والا ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو بار بار چینج نہ کیجیے، بلکہ اگر آپ نے دین کو اپنا لیا، اگر آپ نمازی بن گئے، نماز پڑھنے والے بن گئے، تو پھر نماز سے پھر جانا تو اس بات کی وجہ کہ آپ نماز کا انکار کر رہے ہیں، آپ نماز کو چھوڑ کر پھر سے نماز سے دور جا رہے ہیں، رب العالمین سے دور جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کا تو رونا روتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں نہیں جاتی ہے۔ میرے بھائیو کیوں؟ کبھی آپ نے وجہ تلاش کی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم ہی سب سے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ ہم ہی سب سے زیادہ مصیبتوں کے مارے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر ہی کیوں رہتی ہے؟ لوگ ہمیں ہی کیوں پریشان کرتے ہیں؟ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، جو اللہ کا نہیں ہوتا ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، دنیا والوں کے دلوں میں اللہ خود ہی محبت ڈال دے گا اور تمام کے تمام لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ لیکن جب ہم نے خود کو رب سے دور کر دیا ہے تو پھر ہم کس بیس پر رب سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانی بھی دور کرے، ہمیں نعمتوں سے بھی مالا مال کرے، ہم پر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں۔ مطلب ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ فری میں ملے۔ آپ ایک مثال لیجئے، مثال کے طور پر آپ کسی گھر کے یا پھر کسی کاروبار کے مالک ہیں اور آپ کے نیچے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اب وہ لوگ کام نہ کریں، بس وہ لوگ سوچے فری ہمیں مالک پیسہ دیتا رہے، کہ کوئی بھی کام کرانے والا کوئی مالک ایسے کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، فوراً دوسرے دن ہی اسے نکال کے باہر کر دے گا، جب تم کام ہی نہیں کرنا ہے، جب تم میرے انڈر میں رہ ہی نہیں سکتے تو پھر تم کیوں رکے یہاں پر؟ لیکن میرے بھائی اس بات کی یاد رکھیے، رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ اتنی زیادہ شفقت کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی زمین سے بھگاتا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی زمینیں ہیں تمام کی تمام زمینوں پر اللہ کی حکمرانی چلتی ہے، رب العالمین کے یہ وہی زمین ہے، یہ پورا برہمانڈ، یہ پوری دنیا ہے۔ تو پھر بتائیے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے تو اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں تو سمجھ لیے جو تمام کائنات کا مالک ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ جو ہم نام رکھتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، بندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ماتحت رہنے والا شخص، کسی کا غلام۔ ہم دنیا میں جتنے بھی رہنے والے سب کے سب اللہ کے غلام ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ کہتے ہیں تمام کے تمام جتنے بھی دنیا کے اندر رہنے والے ہو، دنیا کے اندر امیر ہو سکتے ہو، دنیا کے اندر مالدار ہو سکتے ہو، لیکن میرے نزدیک فقیر ہو، میرے نزدیک سب سے کمتر ہو، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی خزانے ہیں، آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں، سب کا مالک میں ہوں۔ تو پھر ہم اللہ سے کیوں مول لے رہے ہیں دشمنی؟ ہم اللہ سے دشمنی مول نہ لیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہم سوچ رہے ہمارا کام زیادہ ہوگا، تو نہیں، رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر اب کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق کا مالک میں ہوں، جو ہمارے قسمت کا پنہ ہے، جو ہمارے تقدیر کا لکھا ہوا ہے وہ رب العالمین کے ہاتھوں میں۔ اللہ جس کی چاہے تقدیر لکھ دے، جس کی چاہے مٹا دے، جس کی چاہے اچھی کر دے، جس کی چاہے بری کر دے۔ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی شخص ایک دن میں 1 روپیہ کمائے گا تو اس سے 1 روپیہ زیادہ 98 بھی نہیں کما سکتا، اس سے زیادہ۔ تو پھر ہم کیوں اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں؟ یاد میرے بھائیوں، اللہ سے دشمنی مول نہ لے، بلکہ رب کے فرمان پر لبیک کہے، نمازوں کو پڑھے، رب کی عبادت کرے، اور پھر دیکھے کیسا کرشمہ ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو مال و دولت کے خزانے دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم لوگ کدھر بات کر رہے تھے کہ تم ایک دوسرے حسد نہ کرو، رمضان کے بعد بھی حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، دھوکہ نہ دو، اسی طریقے سے کسی کو حقیر نہ جانو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کی مثال تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، شفقت اور عاجزی کے طور پر ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ہے، ایک جسم کی طرح۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہمدردی، محبت، شفقت، رحمت کرنے میں ایک جسم کے معنی میں ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد محسوس ہو تمام جسم بدن درد کرنے لگتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر کسی ایک مسلمان کو درد ہو، کسی ایک مسلمان بھی پریشانی ہو تو تمام مسلمان کو اس کی پریشانی سمجھنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ سے بتانا چاہتے ہیں تو کسی سے دشمنی رکھ کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کی غیبت اور چغلی کر
کر اپنے آپ کو گناہ میں مت ڈالو اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کے خلاف نہ کرو کہ اللہ کے نبی تو بتلاتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن یہ ہمیشہ ہمدرد رہتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر بتائیے اگر ہم اس سے حسد کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی چغلی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس سے بغض و عداوت اور دشمنی پالتے ہیں، تو اس بات کی یاد رکھیے ہم نبی کے فرمان کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ ساری چیز اپنا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی نے رمضان کے اندر بھی اس سے منع کیا تھا اور رمضان کے بعد وہی فرمان آج بھی ہے اور زندگی بھر کے رہے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، حسد جلن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، دوسرے کے اوپر عیب درازی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے، غور سے سنیے گا میری ماں بہنیں سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، جب اللہ کے نبی معراج کے لیے گئے، جب نماز فرض کرنے کے لیے، جب نماز فرض ہونے والی تھی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرائی گئی، آسمانی دنیا سفر کرایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم اور جنت دکھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ مرت بقوم لهم اظفار، ایک ایسے قوم کو وہاں پر دیکھا کہ جن کے ناخن جو تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہهم وصدورهم، جس کے ناخن تانبے کے تھے، جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرے جن کے تمام لوگ ناخن تانبے کے تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوتے ہیں، گھپوٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے چہروں اور سینوں کو اس طریقے سے زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اللہ نے پوچھتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے حضرت جبریل علیہ السلام، آخر یہ کون لوگ ہیں، آخر ان کا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا ان لوگوں نے جرم کیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے عذاب دے رہے ہیں کہ یہ جو ناخن ہوتا ہے ہم لوگ کا ناخن، اس سے اتنی زبردست تکلیف ہوگی اگر انسان اپنے چہروں کو نوچ دے تو بتائیے تانبے کا ناخن ہے جس سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں، کس لیے؟ آگے سنیے اللہ کے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دوست مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کھاتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی کا غیبت کر رہا ہے، ایک مسلمان ہو کر دوسرے کی چغلی کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کو تکلیف دینے والی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ پر کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے چہروں کو تانبے کے ناخن سے دیے جائیں گے، چہروں کو نوچیں گے، زخمی کریں گے، سینوں کو نوچیں گے، زخمی کریں گے۔ کن لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ چغلی کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ ایسے لوگ بارے میں اللہ نے فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن جہنم میں تو جائیں گے ہی، ساتھ ہی زبردست طریقے سے ان لوگوں کو عذاب کیا جائے گا۔ یہ لوگ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے تکلیف دیں گے جو کہ برداشت سے قابل نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہلکا سا چہرے کے اوپر جو چہرہ بہت ہی نازک ہے، ہلکا سا خروچ لگ جاتا ہے، درد کرنے لگ جاتا ہے، انسان سے ملہم پٹی لگاتا ہے، تو ذرا سوچئے قیامت کے دن تانبے کا ناخن دیا جائے گا، ایک ہی بار میں چہرہ ختم ہو جائے گا۔ تصور کیجئے کیا حال ہوگا اس وقت۔ اور جس چہرے پہ انسان سب سے زیادہ وقت لگاتا ہے، اس کو چمکاتا ہے، اس پہ طرح طرح کی چیزیں لگاتا ہے تاکہ میرا چہرہ خوبصورت ہے، میں اچھا دکھوں، اسی چہرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان چہروں کو انسان زخمی کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ قول سورہ احزاب کے نام دیکھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جن کے چہروں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر اس طریقے سے الٹ پلٹ کیا جائے گا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جس جہنم کا آگ دنیا کے آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگا، جو بہت ہی زیادہ گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، اس کے اندر انسان کے چہرے جو بہت ہی نازک، بہت ہی حساس، بہت ہی نرم ملائم ہوتا ہے، اس کے بارے
میں اللہ مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس چہرے کو سب سے زیادہ وقت دیتے ہو، چمکا کر رکھتے ہو، وقت لگاتے ہو، اور اسی طرح سے عورتیں میک اپ کر کے اس کو خوبصورت بنانے میں لگی رہتی ہیں، ایسے تمام عورتیں، ایسے تمام مرد جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جہنم کے اندر انسان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ابھی کے دور میں ایک انسان فرائی بناتا ہے، مرغے کو الٹ پلٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے تلتا ہے، تو اسی طریقے سے جہنم کے اندر رب العالمین کہہ رہا ہے کہ الٹ پلٹ کیا جائے گا، چہروں کو بھون دیا جائے گا، فی النار یقولون یا لیتنا، جہنم کی آگ میں بری طریقے سے جل جائے گا، اور ولا، یعنی اسی طریقے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد انسان افسوس کرے گا، خود کو ملامت کرے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، کہ اے کاش کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے دنیا میں نفس پرستی کی زندگی نہ گزارتا، میں دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی فرما برداری کر لیتا تو آج میں اتنی عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، نماز کو چھوڑنے سے بچ جائے، رب کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے، نفس پرستی کرنے سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم تمام چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے ہمارے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہونے والا ہے، اور ایک مطلب انسان جہنم میں چلا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جانے کے بعد انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی، انسان وہاں مرے گا نہیں، بلکہ انسان کا جسم جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے ایک نیا جسم تیار کر دے گا، ذرہ برابر بھی، تاکہ اس کے اندر عذاب کو چکھنے کا مادہ کم نہ ہو، اسے برابر اسی طریقے سے عذاب ملتا رہے، تاکہ جو دنیا میں رب کی نافرمانی کر کے مزہ کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے آخرت میں اسے بھی مزہ کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے آج یہ عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین سے یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، عہد کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ غیبت، چغلی اور اسی طریقے سے دنیا میں کتنے قسم کی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور نماز کو پابندی سے پڑھ لیجئے، کیونکہ نماز ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے اور اس کو مضبوطی سے تھام لے تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ برائی کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کے قریب جاتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیے ہماری نمازوں میں کمی ہے، ہمارے خشوع و خضوع میں کمی ہے، جس کے سبب ہم گناہ کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر ہم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رب کی فرمانبرداری کی نیت سے، ثواب کی امید سے پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے نیکی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے، ہم برائیوں کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم نمازی بن جاؤ تو ہم تمہاری زندگی اچھی کر دیں گے، اگر تم نیک کرنے والے بن جاؤ، نیکی کے کام کرنے لگ جاؤ تو ہم تمہاری زندگی بہت بہتر بنا دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ لوگ تو بہت کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہمیں اچھی زندگی عطا کر دے، ہمیں سکون والی زندگی عطا کر دے۔ اللہ وعدہ کرے اس آیت کریمہ میں، غور سے سنیے گا، اللہ کہتا ہے من عمل صالحا، جو بھی شخص نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اچھا عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم انہیں ایسی پاکیزہ زندگی دیں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا، آخرت میں بھی جنت ہے جیسی عظیم نعمت کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، رب العالمین سے یہ عہد کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ عقیم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہم سب کو اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے۔ اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت کو درست فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی جہاں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا، اے اللہ ہمارے انڈیا کے اندر ہمارے مسلمان جس پریشانی سے جوجھ رہے ہیں ان کو اس سے نکال دے، اے اللہ یہ سیاست جو ہم مسلمانوں کی مساجد مدارس کو چھیننے میں ہے، ہماری مساجد کو جگہوں پر
قبضے میں لگائے ہوئے ہیں، وقت بورڈ جیسے بل کو پاس کر کے ہم مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اس دنیا کے اندر حقیقی معنی میں مومن بن کر رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پنج وقت نماز پڑھنے کی عادت قائم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ پیدا کر دے جس طریقے صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں پنپ رہی ہیں، ہمارے جتنے بھی گناہ ہونے والے ہیں، ان سب سے ہم کو دور کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ماقات نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔